اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک واصحابک والاولیاء والصالحین۔ رولا پڑا ہوا ہے دنیا میں، زمانے میں کہ جی اولیاء کرام کی کرامات نہیں ہوتی، اولیاء کرام کرامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، لوگ ایویں نہیں باغ باغ کے اولیاء کرام کے پاس جا رہے کیونکہ انہیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو جا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک اگر حکیم ایک ڈاکٹر کے پاس لوگوں کو فائدہ ہوگا تو لوگ جائیں گے، اور اگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ کیا لے جائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ تو اس بندے کے پاس سے بھی نہیں گزرے جس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اولیاء کرام کا آج جو فیض ہے، لوگوں کو لینے کا طریقہ بدلا ہے لیکن فیض موجود ہے۔ فیض آج کے دور میں بھی موجود ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے۔ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ بھئی ہماری دردیں پیڑیں ٹھیک ہوگی، ہمارے جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہی کرامت ہے۔ تو پھر جیسا لوگوں کا ذہن بن گیا ویسا ہی آج لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ ویسے ہی کرامتیں دیکھتے ہیں۔ لوگ درد پیڑے لے کر جاتے ہیں تو درد پیڑوں کا ہی حل ملے گا، اور اگر لوگ جو ہے اللہ رسول کی قربت اور فیض کے لیے جائیں گے تو پھر وہ فیض ہی دیکھیں گے۔ تو فیض آج کے دور میں بھی ہے، کرامتیں آج کے دور میں بھی ہے، بس یقین رکھنے اور اس بزرگ اور اس درویش کے پاس بیٹھنے کی بات ہے۔ جو شخص اس بزرگ درویش کے پاس بیٹھے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اس کو جو ہے کرامت جو کبھی کوئی نہ کوئی کرامت یا بے شمار کرامات وہ دیکھ لے گا۔ اب فرض کرے آپ ایک مکینک کے پاس جاتے ہیں، ایک الیکٹریشین کے پاس جاتے ہیں، تو وہ الیکٹریشین آپ کو جاتے ہی تو نہیں نہ بتا دے گا بھئی یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر کی تاریں یہ ہیں، مین تار یہ ہے اس کی، تو وہ جاتے ہی آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ اس کے پاس بیٹھو گے، اٹھو گے، اس کے پاس دیکھو گے، پھر جا کے آپ کو وہ بتائے گا یہ کیپیسٹر کی تاریں ہیں اور یہ مین تار ہے، جو موٹر کے بارے میں یا کوئی سوئچوں وغیرہ کے بارے میں جانکاری اگر آپ کو دے گا تو وہ آپ اس کے پاس بیٹھو اٹھو گے اور اس کے پاس دیکھو گے تو پھر آپ کو جا کر وہ معلومات ملے گی، نہیں تو نہیں۔ آپ کو کہ بھئی آپ ایسے چٹ پٹ جاؤ اور کو جی دکھا کرامت، تو بھئی وہ نہیں دکھائے گا۔ اور اس کی مثال ایک ایسے بھی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے، آپ اور میں سب کا یقین ہے کہ رب تعالیٰ میری اور آپ کی بات سنتا ہے، میری اور آپ کی بات رب تعالیٰ سنتا ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ اگر رب تعالیٰ سے مانتے ہو تو رب تعالیٰ سنتا ہے، میں مانگوں گا تو رب تعالیٰ میری بھی سنے گا۔ تو ہاں، آپ اگر رب تعالیٰ کو کہو بھئی کوئی معجزہ دکھا، کرامت دکھا، تو کیا رب تعالیٰ دکھائے گا جس کے پاس سارے کا سارا فیض ہے؟ تو رب تعالیٰ آپ کو اتنا سا بھی نہیں دکھائے گا، تھوڑا سا بھی نہیں دکھائے گا، تھوڑا سا بھی رب تعالیٰ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ ہاں، اور جو ولی ہے وہ پھر آپ کو کیسے دکھا دے گا؟ وہ تو اس کے پاس تو پھر رب تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں نا۔ تو وہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو دکھا دے گا؟ وہ آپ کو نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ ہاں، آپ اس کے پاس بیٹھو گے، سال 2 سال 4 سال 10 سال لگاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے، پھر آپ کو پتا چلے گا بھئی یہ ولی کے پاس فیض ہے نہیں ہے، یہ اس کے پاس روحانی معاملہ جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہ جاتے ہی آپ کو جھٹ پٹ دکھا دے تو نہیں ہوگا، ایسے تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس کی باتیں سننی پڑے گی، اس کے
اس کی خدمت کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو وہ معاملات دکھائے گا، نہیں تو کوئی بھی آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں دکھائے گا، ایک ذرا بھی وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ اور جو کیا آج مشہور ہے جی، وہ انجینئر کہتا ہے بھی انجینئر آگے بیٹھا ہوا ہے کہ جی کرامت نہیں دکھا رہے، بھائی کرامات آج ہو رہی ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ لوگ مسئلے مسائل بیماریوں کے لیے اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے مسئلے مسائل بیماریاں حل ہوتے ہیں۔ لوگ ہے وہی نہیں مزارات میں جاتے بھاگ بھاگ کے، مزارات پہ نہیں بھاگ بھاگ کے جاتے، ان کے مسئلے مسائل وہاں پہ لوگوں کے حل ہوتے ہیں، اس لیے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے فیض ملتا ہے اس لیے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو دنیا سے بزرگ گئے ہوئے ہیں یا جو دنیا میں جو بزرگ ہے موجود ہے، انہوں نے کوئی کروڑوں روپیہ لوگوں کو نہیں دے دیتے کہ بھئی یہ لو ہمارے پاس آؤ کروڑوں روپیہ لو اور جو ہے ہماری شانیں بیان کرو، ہماری تعریفیں کرو، تو ایسے تو نہیں ہے نا۔ ہاں فیض ہے تو لوگوں کو فیض ملتا ہے، لوگ فیض کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو فیض ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضور خواجہ جی سرکار، ان کا بھی مزار شریف ہے، بے شمار لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو فیض ہوتا ہے تو جاتے ہیں نا۔ وہ خواجہ سرکار نے کون سا پیسوں کی مشین لگائی ہوئی ہے، بھائی پیسے چھاپ چھاپ کے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہماری تعریفیں کرو، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ ظاہری بات ہے رش تو اسی دکان پہ ہوگا جس دکان پہ فیض ہوگا، اور جس دکان پہ فیض ہی نہیں ہوگا رش وہاں پہ کیسے ہوگا۔ لوگوں کو فیض ہوتا ہے تو لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں، ان سے اپنی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں جی، پیر صاحب خود ہاسپٹل جاتے ہیں اور مرید جو ہے قبروں پر مزاروں پر یا پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ بس لوگوں کی باتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ جو اپنے مسئلے مسائل لے کر پیر صاحب اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فیض ہوتا ہے تو جاتے ہیں نا۔ ان کے مسئلے مسائل، ان کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ جاتے ہیں نا۔ لوگ جو ہے ان باتیں کرنے والوں سے زیادہ سیانے ہیں۔ جو لوگ اولیاء کرام کے پاس نہیں نہ جاتے، ان لوگوں سے وہ لوگ زیادہ سیانے ہیں جو جا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، تو وہ سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی مسئلہ حل ہوگا تو وہ جا رہے ہیں نا۔ اگر مسئلہ ہی نہیں حل نہیں ہوگا تو لوگوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ لوگ تو نہیں جائیں گے۔ تو لوگوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس لیے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں۔ لوگوں کے مسئلے حل نہ ہو تو لوگ کیسے جائیں گے؟ لوگ تو پھر ڈاکٹروں کے پاس ہی جائیں گے۔ تو باتیں کرنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی اولیاء کرام کے خلاف پراپیگنڈے کر لے، جتنا مرضی چیخ لے، لوگوں نے جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ فائدہ ہونا ہے تو بس فائدہ ہونا ہے، لوگوں کو فیض ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ ہمارے خواجہ سرکار سے بھی مزار شریف سے بے شمار لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ لوگ ایویں تو نہیں نا ہمارے خواجہ سرکار کے مزار شریف پہ جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اولیاء کرام کے خلاف بولتے ہیں وہ خود تو کبھی کسی ولی کے پاس بیٹھے نہیں، ان سے کبھی کسی ولی سے رابطہ نہیں ہوا، تو جو ہے پھر کسی ولی کسی درویش کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ ہاں چند بدترین لوگوں کی باتیں سن کر جو ہے اولیاء کرام کے خلاف وہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلانا خبیث ایسا آیا تھا تو باقی دوسرے جو بزرگان دین واقعی میں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو ایک خبیث بندے کی وجہ سے جو ہے جو واقعی بزرگان دین ہیں ان کے خلاف تو بات نہیں نہ کی جا سکتی، ایک بندے کا گناہ دوسرے کے سر پہ تو نہیں نہ ڈالا جا سکتا، اس لیے جو ہے ایسے لوگوں سے بچے جو اولیاء کرام کے پاس جو ہے نہیں جاتے، اور بلکہ ایسے لوگوں کے بھی جا کے دیکھو پھر بات کرو۔ ایسے دور دور سے ادھر ادھر کی باتیں سن کر جو ہے بات کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے جاؤ بات کرو، دیکھو اور سنو، بیٹھو اور جو ہے وہاں کا ماحول دیکھو، پھر جا کے جو آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء کرام جو ہے کہ کا فیض واقعی ہے۔ اور جو اولیاء کرام کے بازارات پر جاتے ہیں ان سے پوچھو جا کے بھئی آپ کیوں آتے ہو، تو وہ کہیں گے جی ہمارے مسئلے یہاں پہ حل ہوتے ہیں۔
اولیاء کرام کے مزارات پہ جو اتنے رش لگا ہوتا ہے تو ان سے آپ پوچھو گے کہ بھائی ہمارے مسئلے یہاں پہ حل ہوتے ہیں, ہمیں اللہ پاک ان کے صدقے اولاد دیتا ہے, ہمارے کاروبار چلاتا ہے, ہمارے جو ہے بیوی بچے بیماریاں جو تھی وہ ٹھیک ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں اندھا تھا تو میری نظر آ گئی, کوئی کہتا ہے میرے گردے خراب ہوئے تھے گردے ٹھیک ہو گئے, تو کوئی کہتا ہے جی میں تو غریب بندہ تھا آج میں مالدار ہوں ان بزرگ کے صدقے. تو ہمارے خواہ سرکار کے صدقے بے شمار فیض ہوا ہے. آپ جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ واقعی وہاں پہ فیض ہے. ملتان روڈ بولر وال پہ ان کا مزار شریف ہے, تو وہاں پہ جا کر دیکھیں یوں دور سے باطنی لوگوں کی باتیں سن کر جو ہے اولیاء کرام کے خلاف ہو جانا یہ عقل مندی کی بات رہی ہے, اور دوسرے کا گناہ ایک بندے کا گناہ دوسرے کے سر پر ڈالنا یہ بھی ایک اچھی بات رہی. تو پہلے جائے پھر وہاں کا ماحول دیکھے, اولیاء کرام سے ملے, پھر بات کرے, اور جو وہاں سے فیض ہو رہا ہے لوگوں کو ان سے پوچھے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ ابھی بھاگ کے نہیں جاتے. لوگوں کو انہوں نے کوئی پیسے نہیں بانٹے ہوئے کہ بھائی کروڑوں روپیہ لو اور اپنی اولادوں تک کو ہماری تعریفیں سکھاؤ, تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو دعا اللہ پاک سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.